میری ساری امت ایک امام پہ متفق ہو گئی ہے. سارے صحابہ صدیق کی امامت پہ متفق ہیں. یہاں ایک جملہ عرض کرتا جاؤں. صحابی فرماتے ہیں جب نبی کریم حجرے سے باہر سر مبارک چہرہ نکالتے ہیں تو نبی کا چہرہ ایسے چمک رہا ہے جیسے کسی نے قرآن کا نسخہ کھول کے سامنے کر دیا ہو. آپ کا چہرہ قرآن کا نسخہ نظر آ رہا ہے. یہی دن ہے. ام المومنین فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کہ نبی کریم میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہیں, میرے سہارے بیٹھے ہیں. اتنے میں میرا بھائی آ گیا عبد الرحمن ابن ابی بکر, تو ان کے ہاتھ میں مسواک ہے, تازہ, بالکل تازہ مسواک. نبی علیہ السلام بار بار مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں, بار بار دیکھتے ہیں. بیوی ہو تو ایسی ہو, صدیقہ جیسی ہو کہ خاوند بولے بھی نہیں, بیوی خاوند کا اشارہ سمجھ جائے. اور یہاں تو اشارہ بھی نہیں کیا, صرف دیکھا تو ام المومنین سمجھ گئی. فرمایا یا رسول اللہ کیا آپ کا جی چاہتا ہے مسواک کرنے کو؟ سر ہلا کے فرمایا ہاں. بھائی سے کہا عبد الرحمن مسواک لے آؤ. عبد الرحمن ابن ابی بکر مسواک لے آئے. ام المومنین فرماتی ہیں میں نے مسواک چبایا, اپنے منہ میں نرم کیا, خوب نرم کیا. جب چبا کے نرم کیا, دھویا نہیں, نبی نے دھونے نہیں دیا. اسی طرح میرا لعاب لگے ہوئے نبی کریم نے اپنے منہ میں استعمال کیا. یہ بیوی صدیقہ کائنات ساری زندگی فخریہ انداز میں کہا کرتی تھی کہ او کائنات والو, یہ صرف میرا اعزاز ہے کہ نبی کی آخری زندگی کا آخری دن ہے. ان اللہ جمع بین ریقی و ریق رسول اللہ, کہ اللہ نے میرا اور میرے محبوب کا لعاب اکٹھا کر دیا. مسواک آپ نے ارشاد فرمایا. مسواک کے بعد یوں انگلی اٹھائی, نگاہیں چھت کی طرف ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ اللہم الرفیق الاعلی, اللہم بالرفیق الاعلی, اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی. اللہ دنیا کی زندگی تو تام ہونے والی ہے, مجھے اعلیٰ رفاقت میں پہنچا دے, رفیق اعلیٰ میں اپنے پاس بلا لے. اللہ اکبر. یہ کلمات نبی کی زبان مقدس پر ہیں اور نبی کریم یوں کہتے ہیں الا لا الہ الا اللہ, الا ان للموت سکرات, کہ موت کی بڑی سختی ہوتی ہے. آپ کی یوں شہادت والی انگلی اٹھائی ہوئی ہے. ام المومنین فرماتی ہیں صدیقہ کائنات کہ آپ کی زبان پہ یہ کلمات جاری تھے کہ آپ کا ہاتھ یوں جھک گیا, ہاتھ یوں جھک گیا. جب جھک گیا ام المومنین فرماتی ہیں میرا سارا حجرہ ایسی خوشبو سے معطر ہو گیا کہ ما شممت مثلہا قط, اللہ کی قسم ایسی خوشبو جو نبی کی روح سے نکلی میں نے کبھی محسوس نہیں کی پہلے. پورے کمرے میں خوشبو ہی خوشبو. نبی کریم نے آنکھیں بند کر لی. میں نے آپ کا وجود مقدس برابر کیا اور میں سمجھ گئی کہ اللہ کے پاک پیغمبر ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. صحابہ آتے ہیں, فوراً صدیق اکبر پہنچتے ہیں. صدیق اکبر جب پہنچتے ہیں ام المومنین فرماتی ہیں میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ چادر ڈالی ہوئی تھی. صدیق آتے ہیں, یار غار بھی ہیں, یار مزار بھی ہیں, آتے ہیں فوراً چادر اٹھاتے ہیں, نبی کے چہرے سے
اور جبین مقدس دونوں آنکھوں کے درمیان اس جگہ پر امام الانبیاء کو بوسہ دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ وا خلیلہ وا صفیہ، آئے میرے دوست، آئے میرے خلیل، آئے میرے پسندیدہ، میرے محبوب دوست۔ کیا کہتے ہیں؟ طبت حیا و میتا، او میرے محبوب، کائنات کے حسینوں پہ موت آتی ہے، ان کا حسن ختم ہو جاتا ہے، کائنات کے رونق والے چہروں پہ موت آتی ہے، رونقیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن آپ کے چہرے کا حسن اتنا لازوال ہے کہ آپ کے چہرے کے حسن کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ آپ زندہ تھے تب بھی حسین، آپ وفات پا گئے ہیں آپ تب بھی حسین ہے، زندگی بھی حسین، موت بھی حسین۔ طبت حیا و میتا۔ پھر چادر ڈالتے ہیں، مسجد کی طرف آتے ہیں، بات ختم کرنے لگا ہوں، آخری مراحل ہے، مسجد کی طرف آتے ہیں، صحابہ کرام بالکل مدہوشی کا عالم ہے۔ آپ بتائیں جب اللہ کے پیغمبر رخصت ہوئے ہوں گے صحابہ کے دلوں پہ کیا غم آیا ہوگا، ان پہ کیا کیفیت آئی ہوگی، ان پہ غم کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے حضرت عمر تلوار نکال کے کہتے ہیں من قال ان محمدن قد مات فاضرب عنقہ، جس شخص نے بھی یہ کہا کہ نبی پہ موت آ گئی میں اس کا سر قلم کر دوں گا، جو بھی یہ کہے گا میں سر اڑا دوں گا۔ صحابہ حیران ہیں کہ عمر کی تلوار جب نیام سے آ جائے نکل آئے پھر کہاں جاتی ہو واپس۔ کہتے ہیں صدیق اکبر فوراً ممبر پہ آ کے چڑھتے ہیں، ہلموا الیہ، جلدی میرے پاس آ جاؤ۔ سارے صحابہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، عمر مسجد نبی کے دروازے میں۔ اب سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر وہ لفظ نہ کہہ دیں جس پہ عمر نے کہا میں سر اڑا دوں گا، معاملہ کچھ اور ہو جائے گا۔ لیکن قربان جاؤں صدیق اکبر پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، پھر درود پڑھتے ہیں نبی پر، پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ او لوگو سن لو، جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا تو اس کی عبادت کی چھٹی ہے، اس لیے کہ آج اللہ کے نبی پہ وفات آ گئی ہے، اور اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے تھے تو فإن اللہ حی لا يموت، اللہ زندہ ہے اس پہ موت۔ پھر آیتیں پڑھی، فرمایا افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين انك ميت وانهم ميتون۔ آپ کی زبان پہ قرآن کی آیتیں، فاروق اعظم کہتے ہیں جب صدیق کی زبان سے آیتیں سنی میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ میں نے کہا واقعی بات سچی ہے، یوں لگ رہا تھا جیسے آیتیں اب اتر رہی، تلوار گر گئی۔ میں نے بھی بات مان لی کہ سچ ہے، واقعی اللہ کے پاک پیغمبر ہمیں چھوڑ گئے ہیں۔ یہ کون سا دن تھا؟ یہ 12 ربیع الاول سوموار کا دن تھا۔ کون سا؟ 12 ربیع الاول، کون سا؟ 12 ربیع الاول سوموار پیر کا دن تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، مدینہ منورہ میں قرآن مچا ہوا ہے۔ پھر وہ دن بھی آتا ہے، سوموار کو وفات پائے تو سوموار، منگل، بدھ والے دن نبی کریم کے لیے قبر مبارک لحد تیار کی جا رہی ہے۔ کہاں؟ کہیں باہر نہیں، صدیقہ کائنات کے حجرے میں، اللہ حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ کے لیے قبر مبارک تیار ہوئی، آپ کو اتارا جا رہا ہے قبر مبارک میں۔ 3 یمنی چادروں میں نبی کریم کو کفن دیا گیا۔ کتنی؟ 3 یمنی چادروں میں
کفن دیا گیا۔ کفن دینے کے بعد جب نبی کریم کو روضہ مقدس میں قبر منور میں اتارا جا رہا ہے، جب مٹی ڈال کے صحابہ کرام واپس آنے لگتے ہیں تو نبی کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا دروازے کے باہر کھڑی ہیں۔ کسی بیٹی سے پوچھو، اور بیٹی بھی محمد الرسول اللہ کی ہو، یقین کیجئے میں جب بھی اس جگہ پہنچتا ہوں نا کلیجہ کانپتا ہے۔ فاطمہ، وہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ ساری زندگی ام المومنین فرماتی ہیں فاطمہ نبی کو اتنی پیاری تھی کہ جب بھی فاطمہ آتی نبی بیٹھ کے کبھی بیٹی کو نہیں ملے، نبی اٹھ کے ملتے تھے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، کبھی بھی جب بھی فاطمہ آتی نبی علیہ السلام کھڑے ہو جاتے اور آپ کو ماتھے پہ پہلے بوسہ دیتے، بوسہ دینے کے بعد پاس بٹھا لیتے۔ لیکن بیٹی بھی ایسی کہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی علیہ السلام جاتے تو فاطمہ بھی کبھی بیٹھ کے نہیں ملی، کھڑی ہو جاتی اپنے بابا کو بوسہ دے۔ انس بھی آگئے، انس آئے، فاطمہ کہتی ہیں او انس، کون انس؟ کون انس؟ وہ انس 10 سال تک میرے نبی کی خدمت کرنے والا خادم انس، 10 سال تک خدمت کرنے والا اتنا لاڈلا انس۔ کیا کہتی ہیں؟ کیا کہتے ہیں انس؟ کہتے ہیں میرے پاس نبی کریم کے ماتھے کا پسینہ ڈبیا میں تھا، جب بھی عید کا موقع آتا میں وہ پسینہ لگا لیتا، کسی محفل سے گزرتا محفل والے رو کے کہتے خوشبو کہاں سے لگائی ہے۔ یہ بھی صحیح مسلم کے الفاظ۔ انس آئے تو حضرت فاطمہ نے کہا او انس کیف طابت انفسکم ان تحسو علی رسول اللہ التراب۔ او انس تمہارے دل نے کیسے گوارا کیا کہ تم نے میرے بابا جان اللہ کے رسول پر مٹی ڈال دی؟ کس طرح تمہارے دل نے گوارا کیا میرے بابا پہ مٹی ڈال کے آ گئے ہو؟ انس کہنے لگے فاطمہ دل تو ہمارا بھی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن رب کے قانون کے آگے ساری کائنات بے بس ہے، اللہ کا قانون بہرحال ماننا پڑتا ہے۔ اس وقت فاطمہ چلتی ہیں، بس آخری جملے ہیں، آپ کو لے کے جا رہا ہوں ایک بات کی طرف، آخری جملے ہیں۔ فاطمہ چلتی ہیں دردیدہ دل، زخمی دل، چلتی ہے نبی کے قبر پہ آتی ہے، یوں قبر سے مٹی اٹھاتی ہے اور کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے صبت علی مصائب، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ عجیب اشعار ہے، عجیب اشعار ہے۔ کہتی ہیں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ آج مجھ پہ ایسی مصیبت آ گئی ہے، اگر میری مصیبت میرا غم دن پہ ڈال دیا جائے تو دن بھی رات بن جائے، دن بھی رات میں بدل جائے۔ جو غم آج مجھے اپنے بابا کی جدائی پہ ہے، لیکن پھر کیا کہتی ہیں؟ یوں مٹی اٹھا کے پہلے اسے سونگتی ہے اور کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے ماذا علی من شم تربت احمدا، ماذا علی من شم تربت احمدا علی اللہ یشم مد الزمان غوالیا۔ جس نے میرے بابا کی قبر کی مٹی سونگ لی، اگر وہ زندگی بھر خوشبو نہ سونگے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ خوشبو بھی اتنی معطر ہے، جس نے یہ سونگ لی وہ زندگی بھر خوشبو نہ بھی سونگے تو کوئی پرواہ نہیں۔
پھر اپنے آپ کو خود ہی تسلی بھی دیتی ہیں اپنے آپ کو، کہتی ہیں فَإِن كُنْتَ مِنْ عَيْنِي فِي التُّرَابِ مُغَيَّبًا فَإِن كُنْتَ مِنْ عَيْنِي فِي التُّرَابِ مُغَيَّبًا فَمَا كُنْتَ عَلَىٰ قَلْبِ الْحَزِينِ بِغَائِبٍ۔ او میرے پیارے بابا جان، اگرچہ تو میری نظروں سے مٹی میں غائب ہو گیا لیکن میرے زخمی دل سے تو کبھی غائب نہیں ہوگا۔ میرے دل سے آپ غائب نہیں، میرے دل میں آپ ہمیشہ رہیں گے۔ میرے دوستو، یہ تھی وہ حقیقت دنیا کی۔ پھر ہم اس میں رہ سکتے ہیں جی کہ ہمارے لیے بقا ہے؟ بس دوستو، موت آنی ہے، یہ دعا کرو موت ایمان کے ساتھ آئے، باقی کسی نے نہیں رہنا۔ اور موت ایسی آئے کہ ایک عالم نے بڑا پیارا جملہ کہا ہے، فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے کسی کے گھر میں بیٹا تو سارے گھر والے خوشیاں مناتے ہیں، ایسا ہے؟ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ماں خوش، باپ خوش، بھائی، گھر والے، دادی دادا سب ہنس رہے ہوتے ہیں، لیکن بچہ خود رو رہا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے، بچہ خود رو رہا ہوتا ہے۔ فرمایا زندگی ایسے گزارو کہ جب تم آ رہے تھے تم رو رہے تھے، سب ہنس رہے تھے۔ زندگی ایسے گزارو جب تم جا رہے ہو تو تم ہنس رہے ہو، ساری دنیا رو رہی ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ آئے ہیں، سنا ہے، اللہ آپ لوگوں کی دنیا اور آخرت اچھی کر دے۔ ایک دعا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اجازت چاہوں گا۔ آمین۔ اللہم لک الحمد حتی ترضا ولک الحمد اذا رضیت ولک الحمد بعد الرضا۔ اے اللہ ہماری حاضری قبول فرما۔ اللہ جتنے لوگ آئے ہیں سب کی جھولیوں کو رحمت سے بھر دے۔ اللہ جس کے دل میں کوئی جائز تمنا ہے، ضرورت ہے، حاجت ہے، اللہ تو دلوں کے راز جاننے والا ہے، سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائے، اللہ تمام بیماروں کو صحت نصیب فرما، شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ہمارے بھائی حاجی صادق خان صاحب کے لیے دعا فرمائے، اللہ پاک ان کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے، اللہ گھر میں مال اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور ان کے بھائی کے لیے جن کا گزشتہ ایام میں انتقال ہوا تھا دعا فرمائے، اللہ پاک مغفرت فرمائے، اللہ جنت نصیب فرمائے۔ اور بھی جتنے اہل ایمان دنیا سے چل بسے ہیں مالک سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔